السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعابدین والمطمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر ساما مددی، قبل ایدی مددی، کعبہ ایما مددی، قادریم نارئی غوث اعظم میں زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب علم میں زنم، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان سکسترا تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اجمیری، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوء ما۔ حضرات گرامی وقار، میں آج نماز کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ حضرات میرے ساتھ چند منٹ اپنا قیمتی وقت نکالیں اور اللہ و رسول کی باتیں آپ حضرات غور سے سنیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنے دوست احباب تک شیئر کر دیجیے گا، اس لیے کہ میں نماز کے تعلق سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ، تیرے میں قبر میں کیا حال ہوگا اے مسلمانوں، قیامت میں رسول دو جہاں کو منہ دکھانا ہے۔ ادھر ادھر کی ویڈیوز ہم اور آپ سنتے ہیں اور سننے کے بعد اپنے دوست احباب تک شیئر کرتے ہیں، لیکن چونکہ میں نماز کے تعلق سے بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں صاف صاف اعلان فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مومن ہے، مسلمان ہے، عورت ہوں چاہے مرد ہوں، ہم پر وقت میں 5 دن میں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، اور ہم نے اگر جان بوجھ کر آسانی سے نمازیں اگر ہم نے چھوڑ دی تو یاد رکھیں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، چونکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا، تسبیح و تحلیل کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے پیدا کیا، تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ایسی جگہ سے نعمتیں عطا فرمائے گا کہ بندے سوچ بھی نہ سکے، تصور میں نہ لا سکے، خواب و خیال میں بھی نہ لا سکے، ایسی جگہ سے اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ نماز کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے، الصلاۃ نور المؤمنین، نماز مومن کے لیے نور ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی صاف صاف اعلان فرما رہا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔
جب بندے مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جسم میں طاقت عطا فرماتا ہے، ان کے چہرے میں نور آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانُ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت نماز ہے۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے جو آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکانوں میں، بازاروں میں، گاؤں میں، شہر میں، قریے میں، قصبے میں یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنے بد نصیب ہوں گے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، ہر حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ کیا ہے ذرا سنیے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں، صاف صاف اعلان فرما۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب بندوں میں افضل بندہ وہ مسلمان ہے جو اذان کا انتظار نہیں کرتا ہے بلکہ وقت کا انتظار کرتا ہے کہ وقت ہو پھر مسجد کی طرف بھاگیں اور اللہ کا جو فرض ہے اس کو ادا کریں، چونکہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ نماز میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب بندے مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جو بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرے۔ اور ایمان والو، جب امتی نماز پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب میں، اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا پسند ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو نماز پسند ہے، سب سے بہترین عمل وہ ہے نماز، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو جب بندے مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اگر میرا بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا مجھ پر وعدہ ہے کہ میں اسے عذاب ہرگز نہ دوں گا اور بے حساب اس بندے کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز پر
پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی نماز پڑھو تو نماز پڑھ کر اسی جگہ پر کچھ دیر بیٹھے رہیں، تسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ 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 کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہو. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا نماز سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نماز سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. نماز فرشتوں کی محبوب عمل ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے، معرفت کا نور ہے، ایمان کا جز ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا سبب ہے، نمازی کے دل کا نور ہے، منکر نکیر کے سوال و جواب کا وسیلہ ہے، قبر میں نور ہے اور اجالا ہے، میدان قیامت میں سایہ ہے اور سر کا تاج ہے نماز. اور نماز دوزخ کے درمیان کا پردہ ہے، اور نماز پل صراط پار کرنے والی عمل ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وقت مقررہ پر نماز ادا کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں نماز پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. آپ کے گھر میں برکتیں ہوگی، ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی، اور آپ اپنے آپ کو بہت سکون محسوس کرنے لگیں گے. آج ہزاروں الجھنیں ہیں، ہزاروں پریشانیاں ہیں، بے چینی کے شکار ہیں، گھر میں سکون نہیں، ترقی نہیں، خوشحالی نہیں، برکت نہیں. کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ کبھی گہرائی میں اتر کر آپ نے سوچا؟ بس آپ جب نماز چھوڑیں گے، اللہ کی عبادت سے دور رہیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، تو اس طرح کی پریشانیاں آئے گی. گھر میں بے برکتی، سکون نہیں، ترقی، خوشحالی نہیں، چرچراہٹ، ہاتھ میں پیسے نہیں رکنا، بے برکتی ہے، اور اسی طرح سے جھگڑا. اس طرح کے معاملات جو ہیں نا، انسان جب اللہ کو ناراض کرتا ہے تب ہوتا ہے. اس لیے نماز کی پابندی کریں بھائی، اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیں، دوسروں کو مسجد کی طرف مائل کرائیں. نماز ہی سے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں، روزی میں برکت، نماز پڑھیں گھر میں ترقی، نماز پڑھیں جسم میں سکون، نماز پڑھیں بیماری سے شفا. نماز سے ہر مسئلے کا اللہ تبارک و تعالی نماز میں حل رکھا ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں گے، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں.